مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیفینس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں آپ کے آگے پہنچ گئے تو انہوں نے جو تیر برسائے تو وہ بجائے حضور کے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگے، جس کی وجہ سے وہ وہیں پہ شہید ہو گئے۔ اس مشرک نے جب حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ تو زمین پہ گر گئے اور شہید ہو گئے تو اس نے یہ افواہ پھیلا دی کہ میں نے نعوذ باللہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اب اس کا یہ اعلان کرنا تھا تو صحابہ کرام کے اندر تو ایک قسم کا زبردست قسم کا خوف اور رعب جو ہے ان کے دل پہ طاری ہو گیا کہ جس ہستی کے لیے ہم لڑ رہے تھے، اب جب وہ ہستی ہی دنیا میں باقی نہیں ہے تو اب ہم کس کے لیے لڑیں، کیوں لڑیں؟ اور ظاہر ہے کہ جب کسی قوم کا رہنما یا کسی آرمی کا سپہ سالار اور اس کا لشکر کا جو بڑا ہوتا ہے، جب اس کی ہمت پست ہو جائے یا وہ قتل کر دیا جاتا ہے تو باقی آرمی جو ہے ان کا حوصلہ خود بخود پست ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر سپہ سالار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرح ہو اور پھر ان کے بارے میں ایسی افواہ پھیل جائے تو ظاہر ہے کہ بہت بڑی آزمائش کا وقت، بہت بڑے امتحان کا وقت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے، کوئی صحابی آپ کے قریب نہیں ہے، آپ کے چہرے مبارک کے اوپر زخم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت جو ہیں وہ بھی شہید ہو گئے، اور کوئی صحابی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں۔ لہذا اور سارے مسلمان، کوئی مدینہ کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی پہاڑیوں کی طرف بھاگ رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو ایسے عالم کے اندر بہت بڑی آزمائش میں تھے مسلمان۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں زندہ ہوں، میں یہاں پر موجود ہوں، اور ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سنا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ آپ نے خوت پہنا ہوا تھا، زرہ پہنی ہوئی تھی، لہذا آپ کی آنکھوں کو دیکھ کر اس نے پہچان لیا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، زندہ ہیں۔ پھر اس نے جو ہے وہ اعلان کیا اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، زندہ ہیں، آپ کو شہید نہیں کیا گیا، آپ ہمارے اندر موجود ہیں۔ اس طرح پھر بہت سارے صحابہ کرام واپس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح چند اور صحابہ کے علاوہ باقی کوئی بھی باقی نہیں بچا تھا۔ تو 10 12 15 صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفینس میں، دفاع کے اندر پھر اکٹھے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے دفاع کی۔ پھر بہت سارے مسلمان جو ادھر ادھر کافی دور تک چلے گئے تھے، ظاہر ہے ان تک تو کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں تھا، لہذا وہ بھٹکتے رہے کہ یا اللہ اب ہم کیا کریں، ہمارا تو سپہ سالار پیغمبر وہ تو دنیا میں نہیں ہے، تو اب ہم کریں تو کیا کریں؟ پہلے تو وہ جو حکم دیتے تھے ہم وہی کیا کرتے تھے، اب جو وہی باقی نہیں رہے تو اب ہمارا کیا حال ہوگا؟ لہذا بہت سارے صحابہ کرام جو ہے وہ اسی عالم میں تھے، اور بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے غیبی مدد عطا فرمائی، بصیرت عطا فرمائی۔ کچھ صحابہ کرام کو یہ کہا گیا کہ اب حضور باقی نہیں رہے، تو انہوں نے کہا کہ جب حضور باقی نہیں رہے تو ہم کس کے لیے باقی ہیں، لہذا وہ دوبارہ لڑے اور شہید ہوئے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو محفوظ فرمایا، اور مسلمان جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے، پریشان ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی تسلی کے لیے گزشتہ درس کی آیات جو ہیں وہ نازل فرمائی، جس کی آخری آیتوں میں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ جو ہیں وہ غمزدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ پریشان نہ ہوں۔ مسلمانوں کو یہ خوف ہونے لگا کہ شاید کبھی ہم دوبارہ غلبہ نہیں پائیں گے، شاید اللہ ہمیں کبھی دوبارہ فتح نہیں دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تسلی کے لیے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آیت نمبر 139، کہ آپ ہمت نہ ہاریں، آپ جو ہے وہ غم نہ کریں، آپ ہی کو اللہ غالب فرمائیں گے اگر آپ سچے مومن ہیں۔ اور پھر آگے تسلی کے لیے یہ بھی فرما دیا
کہ دیکھو غزوہ بدر کے اندر 70 آپ نے بڑے بڑے کافر مارے تھے، 70 کو آپ نے قید کیا تھا، تو تکلیف تو ان کو بھی پہنچی تھی اور آج آپ کو بھی تکلیف پہنچی، اور یہ تو زمانے کی گردش ہے، جس طرح ان کے اوپر آئی اسی طرح آپ کے اوپر آئی، اور آخر میں پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو غلبہ عطا کر دیا۔ تو یہ تسلی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل فرمائے۔ یہ جو آج کی درس کی پہلی آیت ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی، شہادت کی افواہ اتنی سخت تھی کہ جس کی وجہ سے مسلمان اکھڑ گئے اور انہوں نے میدان چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا، اور اس کے اندر پھر منافقین جو آلریڈی پہلے سے دل سے مسلمان نہیں تھے، صرف زبان سے کلمہ پڑھنے والے تھے، انہوں نے پھر ایک اور پروپیگنڈا شروع کر دیا مسلمانوں کو مرتد کرنے کے لیے کہ دیکھو اب پیغمبر تو رہا نہیں تو اس کے دین کے ساتھ کیا کرنا، لہٰذا ہمیں واپس اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف لوٹنا چاہیے۔ کتنی خطرناک بات! وہی لوگ جو آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے، آپ کے ساتھ مسجد میں آنے والے، آپ کے دوست، رشتہ دار، تعلق دار، وہ جب ایسی کیفیت کے اندر آپ کو ایسا مشورہ دیں اور آپ ان کو پہچان نہیں رہے کہ یہ واقعی میرا دوست ہے یا دشمن ہے، تو ظاہر ہے کتنی بڑی آزمائش کی بات ہے۔ ایمان جانے کا خطرہ ہے کہ نہیں؟ ایک معزز آدمی، ریسپیکٹ فل آدمی سوسائٹی کا، کمیونٹی کا، وہ کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ دیکھو میرا مشورہ ہے کہ پیغمبر چلے گئے، اب آپ کو واپس لوٹ کے آنا چاہیے۔ تو عام جو پبلک ہے وہ تو نہیں جانتی ہے کہ یہ بدبخت منافق ہے، یہ دل کا کالا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ ہمارا ساتھی نہیں، دشمن ہے، ان کو تو معلوم نہیں، لہٰذا مرتد ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ ایسی آزمائش کے اندر پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل فرمایا، جس میں اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو صرف اللہ کے رسول ہیں، خدا تو نہیں ہے، وہ رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، خود اللہ نہیں ہے، اور موت تو سوائے اللہ کے ہر کسی کے اوپر آنے والی ہے، چاہے وہ پیغمبر ہو یا پیغمبر نہ ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت نہیں ہوں گے؟ ان کے اوپر موت نہیں آئے گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وہ صرف رسول ہیں، اور وہ اسی طرح رسول ہیں جس طرح ان سے پہلے اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اور آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ کوئی اپنی موت دنیا سے انتقال کر گئے اور کسی کو شہید کیا گیا، لہٰذا یہ بھی تو اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر یہ وفات پا جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے، اللہ کے راستے میں جان دے دیں، تو کیا تم مسلمان پھر مرتد ہو جاؤ، اپنے پاؤں کے بل الٹ جاؤ؟ اس کا مطلب یہ کہ پھر واپس اپنے اس جہالت اور بے دینی اور ارتداد کی طرف واپس ہو جاؤ؟ یہ تو عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ پیغمبر کا کام تو ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانا، تو جب اس نے اپنا کام کر دیا اور آپ کو پیغام پہنچا دیا، تو لہٰذا اب آپ نے اس کے مشن کو دیکھنا ہے اور اس کے مشن کو آگے بڑھانا ہے، اس کے کام کو اپنانا ہے، اس کے کام کو آگے بڑھانا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ایک بشر ہیں، انسان ہیں، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں، اور ہم سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں، اور انہوں نے بھی دنیا سے جانا ہے جس طرح باقی دنیا کے انسان جاتے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو تسلی دی اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ دیکھو آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے مشن کو برقرار رکھیں اور اس کے کام کو اپنائیں، آپ ہمت نہ ہاریں، آپ بزدلی کا شکار نہ ہوں، اللہ نے آپ کو جو دین دیا ہے اس کو فالو کریں، اس کے اوپر عمل کریں، یہ تمہارا کام ہے۔ ایک بات